How psychology of gender differs? یہ بات تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد میں فرق ہے، اور جسمانی طور پہ فرق ہے، فعلیاتی طور پہ فرق ہے، دماغی طور پہ فرق ہے، اور یہ فرق جو ہیں ہم ان کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو سمجھنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں اور بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان اپنے ڈیولپمنٹل سٹیجز میں سے گزر رہا ہوتا ہے، بچپن سے لے کر، بلکہ ماں کے پیٹ سے لے کر پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جو فزیولوجیکل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں اس سے اس کا برین چینج ہوتا ہے، یعنی برین کے کنیکشنز بدلتے ہیں and so on and so forth. جیسے ہارمونز ہے، تو مرد کے اندر ہارمونز اور طرح کے ہوتے ہیں، عورتوں کے اندر ہارمونز قدرے اور طرح کے ہوتے ہیں، ذرا سے فرق ہوتے ہیں، باہر پرپورشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو جو ہمارے برین کا جس وقت اوائل میں، یعنی ماں کے پیٹ میں سے لے کر سمجھیں آپ 4-5 سال تک، جو برین ہے وہ پلاسٹک ہوتا ہے، بہت میلیبل ہوتا ہے، چینج ہونے کے قابل ہوتا ہے. تو اگر اس کے اوپر ہم ٹیسٹوسٹرون ڈالیں گے تو برین کی فارم ایک بن جائے گی، اگر اس میں ہم ایسٹروجنز یا ایسٹراڈیول ڈالیں گے تو اس کی ساخت جو بدل جائے گی. اس کی ساخت کے بدلنے کا عمل گو کے ہارمونز کے مرہون منت ہے، مگر وہ برین یا وہ انڈیویجول جو ہے وہ سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، سوشلائز کرتا ہے، دوست بناتا ہے، رشتہ داریاں بناتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، so on so. تو یہ تمام ایونٹس جو ہیں اس خاص قسم کے بنے ہوئے برین کی ساخت کی بنا پر اس کو ممتاز کر دیتے ہیں، فرق کر دیتے ہیں ایک عورت سے. عورت بھی انہیں واقعات میں سے گزرتی ہے. تو سائیکالوجی آف جینڈر، جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ایشلی مونٹیگو ایک بہت بڑے برٹن کے سائیکالوجسٹ گزرے جنہوں نے عورتوں اور مردوں کی کے ڈفرینسز پہ بے شمار کتاب بھی ان کی دی نیکڈ ایپ، شاید آپ کے نظر سے گزری ہو، اس میں لکھی ہے، اور ہیومن ڈفرینسز اور انڈیویجول ڈفرینسز اور عورتوں اور مردوں کے فرق کے اوپر انہوں نے وہ کتاب جو ہے وہ تشکیل کی ہے. بہت عمدہ کتاب ہے، اور اس پرانے اسٹوڈنٹس جیسے ہم تھے پرانے زمانے میں، ہم پڑھا کرتے تھے تو ان سے بہت امپریس ہوا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے بڑی باریک باتوں کو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ شائع کی. تو انڈیویجول ڈفرینسز اور جینڈر ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں بایولوجی کی وجہ سے، سائیکالوجی کی وجہ سے، اور سوشل فیکٹرز کی وجہ سے. تو یقیناً سائیکالوجی آف جینڈر جیسے اب سائیکالوجی آف جینڈر ایک ایسا مضمون ہے جو بڑا مشہور ہے، اور بڑے لوگ جو ہیں اس کے اوپر غور کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں جو جس کی وجہ سے. لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ تینوں فیکٹرز، بایولوجیکل فیکٹرز، سائیکولوجیکل فیکٹرز، یہ گندے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس طرح سے گندے ہوئے جیسے بیلیں ایک دوسرے کے ساتھ گند جائیں، مگر سمبیوٹک ریلیشن شپس ہوں. ایسے نہیں کہ وہ صرف اوپر بظاہری طور پہ سرفیس پہ گندی ہوئی ہوں، بلکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. جیسے امر بیل جو ہوتی ہے دوسرے پلانٹ کے اندر سمبیوٹک ریلیشن شپ بناتی ہے، بین ہی اسی طرح بایولوجیکل، سوشل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گندنے کے بعد ایک دوسرے کا ریلیشن شپ بناتے ہیں. وہ ایسے نہیں کہ علیحدہ علیحدہ ہوں اور سپرفیشلی ایک دوسرے کے ساتھ گندے ہوئے ہوں. سپرفیشل ہو تو پھر تو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ جو تار ہے یہ بایولوجیکل ہے، اور یہ تار جو ہے سوشل ہے، اور یہ تار جو ہے سائیکولوجیکل. بلکہ نہیں، وہ آپس میں انٹرٹوائنڈ بھی ہیں، اور آپس میں بالکل ایک طرح سے سمبیوٹک ریلیشن شپ جو اس کو رکھتی ہے. سو ایک ایسا میدان ہے جس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور یعنی اگر کبھی زندگی میں وقت ملے گا شاید میں بھی اس پہ کوئی چھلانگ مارنے کی شاید چھوٹی سی کوشش کروں. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مضمون ہے، بہت بڑا مضمون ہے کہ ہم ان سائیکولوجیکل فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو کہ مردوں کو اور عورتوں کو فرق کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، یعنی جینڈر اورینٹیشن پہ، جینڈر آئیڈینٹیٹیز پہ یہ سارا کام جو ہے اسی حساب سے ہے کہ that these differences do exist. اور in fact بہت ساری similarities بھی ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں دونوں جینڈرز کے درمیان. جی اچھا، نفسیات یا سائیکالوجی کے اندر جینڈر کو جو دیکھنے کا لینس ہے یا پرسپیکٹیو ہے وہ لیٹسٹ کیا ہے، اور اس ٹرینڈ میں کیا کوئی تبدیلی بھی آئی ہے، یا یہ جیسے کنونشنلی چلا آ رہا تھا ویسے ہی اس میں چینج ہے؟ نہیں، اس میں بہت ساری چینجز آئی ہیں. مثلاً فار ایگزامپل ہم اگر انٹیلیجنس کو دیکھیں اور ہم مردوں اور عورتوں کی انٹیلیجنس کو لیں، ایک مشکل جو نفسیات دانوں کو، خاص طور پہ جو کوانٹیٹیو سائنٹسٹ ہیں، ان کو یہ ہے کہ جینڈر جو ہے وہ سلیکٹڈ ویریبل ہے. ٹھیک ہے، تو
چونکہ یہ سلیکٹڈ ویریبل ہے اس لیے ہم کازل انفرنسز ڈرا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, باوجود اس کے کہ ہم کازل انفرنسز ڈرا نہیں کر سکتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر ہم اس کو سلیکٹ بھی کریں اور ہمارا سیمپل سائز بہت بڑا ہو اور جینڈر کے درمیان ڈفرینس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو, تو ہم ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاز ہے, لیکن ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک ڈبیٹ ایک زمانے میں یہ ہوتی تھی, آج سے کچھ سال پہلے, کہ مرد جو ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ کم انٹیلیجنٹ ہیں. یہ ایک ڈبیٹ رہی ہے, اور گو کہ ٹیسٹنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. مرد اور عورتیں جو ہیں وہ برابر کی انٹیلیجنس ہیں. اگر آپ عورتوں کی پاپولیشن یا مردوں کی پاپولیشن لیں تو اس سے جو ہے فرق, ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک جیسی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ جینڈر رولز ہیں ویسٹ میں بھی, فار ایگزامپل اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب خیر بہت تبدیلی آ رہی ہے اس کے اندر, کہ اگر آپ یعنی یونیورسٹی کے پروفیسرز کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میجورٹی پروفیسرز ابھی بھی میل ہیں compared to say females. ٹھیک ہے, سائیکالوجی میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب سائیکالوجی میں عورتیں, لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور مرد جو ہیں وہ کم ہیں. آئی تھنک میرا خیال ہے 50% سے زیادہ لڑکیاں ہیں اور یا عورتیں ہیں جو سائیکالوجی کو پڑھتی ہیں اور پڑھاتی ہیں compared to say مرد جو ہیں وہ پڑھتے پڑھاتے. تو میں مائنورٹی میں ہوں سائیکالوجی کی فیلڈ میں compared to women جو ہیں. سو اس طرح کے یعنی جو سوسائٹل چینجز وہ آ رہے ہیں سامنے, جو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں عورتوں اور مردوں کو, اور یہ اسٹڈیز جو ہیں جو ہم سائیکالوجی میں کر رہے ہیں. تو انٹیلیجنس کے حوالے سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی انٹیلیجنس کی ایسی قسمیں ہیں جو عورتوں میں زیادہ ہیں مردوں میں کم ہیں, اور کچھ انٹیلیجنس کی ایسی قسمیں ہیں جو مردوں میں زیادہ عورتوں میں. مثلا میمورائزیشن جو ہے وہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے. اگر میں آپ کو ایک نمبر دوں یاد رکھنے کے لیے تو مرد اس میں زیادہ اچھا پرفارم کریں گے عورتوں کی نسبت. تو دیر آر سم برین ڈفرینسز دیٹ ایگزسٹ. عورتیں جو ہیں وہ کانٹیکسٹ ڈریون انٹیلیجنس بہت اچھا کرتی ہیں, ٹھیک ہے, یا ریلیشن شپ بیسڈ یا ایموشن بیسڈ انٹیلیجنس کے جو سوال ہیں ان کو بہت اچھا اٹیمپٹ کرتی ہیں. مرد جو ہیں وہ اتنا اچھا اٹیمپٹ نہیں کرتے, وہ تو ان کی تو. لیکن اگر گلوبلی سارے فیکٹرز کو سامنے رکھا جائے تو پھر انٹیلیجنس جو ہے وہ ایکویٹڈ ہے, برابر ہے, کوئی خاص ان میں فرق نہیں ہے. اور وہ جو پری کنسیپشن اور پری کنسیپڈ آئیڈیا تھا کہ شاید عورتیں جو ہے کم ذہین ہیں مردوں کی نسبت, ایسا نہیں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی نفسیاتی طور پہ یا اعصابی طور پہ ہمیں یہ بتایا کہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ بہت کم ہمیں ملیں گی, ان کی ریشو کم ہوگی, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں, اس میں کوئی برین انیٹمی کا کنٹریبیوشن ہے یا یہ بھی کنسٹرکشن ہی ہے؟ بالکل یہ صرف ایسا ہی خیال ہے. عورتیں اور مرد جو ہیں ایک جیسی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جہاں تک آپ یعنی میرا خیال ہے جو ایکسپریشن آپ نے استعمال کیا ہے کہ اعصابی طور پہ مرد جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں عورتوں کی نسبت, تو اس میں اعصاب یعنی عصبیوں کی بنیاد کے اوپر ہم یہ بات نہیں کر رہے, بلکہ ہم یہ اس کو کانٹیکسٹ لے رہے ہیں کہ کیا وہ ایموشنلی زیادہ اسٹیبل ہیں کمپیئر ٹو ویمن. سو جب کرائسس کا وقت آ جاتا ہے تو کیا مرد جو ہیں وہ اس سچویشن کو زیادہ اچھا ہینڈل کرتے ہیں یا عورتیں اس سچویشن کو ہینڈل کرتی ہیں؟ تو اگر دیکھا جائے دونوں مرد اور عورت اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں ایموشنلی اپنی اپنی مشکلات کو ہینڈل کرتے ہیں. اگر کوئی واقعہ جس میں فزیکل فورس کی ضرورت ہوگی اور وہ ڈیمانڈ کرے گا ایک مرد کو کہ وہ اس سے نیگوشیٹ کرے, تو پھر مرد وہاں کامیاب ہوگا کہ جب بڑا جسم ہے, فزیکلی اگریسو ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. جہاں پر ایموشنل کانٹیکسٹ آ جاتا ہے گھر کے اندر, میں کیسے مثال دوں, یعنی کہ اگر یوں سوچیں ایک منٹ کے لیے, غالباً یہ مثال بہت زبردست نہیں ہے اور لیکن پھر بھی, کہ گھر میں اگر ایک عورت جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے رشتہ کرنے کا اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی, تو اس سے جو ریزلٹنٹ ٹرموئل پیدا ہو رہا ہے فیملی کے اندر, اس کو مرد جو ہے وہ ہینڈل ہی نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے بھائی یہ عورتوں کا کام ہے, میں جا رہا ہوں, تم نے اس کو جیسے بھی ہینڈل کرنا ہے ہینڈل کر لو. تو وہ ریزیلینس جو وہ عورت دکھا سکتی ہے دوسروں کی بات سننے کے باوجود, اپنے بیٹی کی شادی وہاں کرتی جہاں اس کی پسند ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی ریزیلینس ہے ایموشنلی, وہ ایک سوشل کانٹیکسٹ میں وہ کام کر سکتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا, اور فزیکل ڈومین میں مرد وہ کام کر سکتا ہے جو عورت نہیں کر سکتی. تو اس لیے اس طرح سے یہ رول ریورسل ہے. مردوں کو
جب وہ پتھر دھات بلکہ اس سے بھی پہلے غاروں میں رہا کرتے تھے, ان کو باہر جانا پڑتا تھا, تو ساری کی ساری نیگوسیشن جو تھی انوائرمنٹ کے ساتھ وہ فزیکل تھی. جانوروں کو مارنا, تیر بنانے, نیزے بنانے, جانوروں کو مار کے گھر لانا, گھر لا کے بچوں کو دینا وغیرہ. عورتیں جو تھیں وہ گھروں میں رہتی تھیں یا غاروں میں رہتی تھیں, تو ان کو گھر کی انوائرمنٹ جو تھی اس میں فیصلے کرنے کی ان کو تمیز آتی تھی, ان کو پتہ تھا کہ کون کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ ایموشنلی ڈیولپ کر لیا انہوں نے اپنی اسٹرینتھ. جی, ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکل اگر دیکھا جائے تو زیادہ فلوسافیکل جو ڈسپلن ہے اس کے اندر آدمی کنٹریبیوٹر ہے. ہمارے پاس بڑے نام جو فلاسفی کے ہیں, اگر ہم ہسٹورین دیکھیں اور اگر سوشالوجی کے اندر دیکھیں, تو اسی طرح اگر ہم ون بائی ون ڈسپلنس کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمیوں کی زیادہ بڑی تعداد ہے, عورتیں شاید میوٹ ہیں یا بہت کم ہیں یا ان کی اتنی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو اگر برین انیٹمی میں جیسے آپ ہیں وہ ایک جیسی ہے, وہ دونوں کی ذہانت ہے, نفسیات میں کوئی فرق نہیں ہے, تو پھر یہ تاریخ میں ہمیں کیوں وہ کے پیرالل یا ایٹ لیسٹ ایک اچھی تعداد میں وہ کیوں نہیں نظر آئیں؟ جی, یعنی جو ایوولوشنری تھیوری ہے ڈارون کی, وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مرد کے پاس ہمیشہ ریسورسز رہے ہیں. جب آپ کے پاس ریسورس ہوتا ہے تو پھر یا آپ کسی قسم کا ریسورس ہو, چاہے وہ پیسہ ہو, کھانا ہو, جگہ ہو, فزیکل اسٹرینتھ ہو, یہ تمام ریسورسز ہیں. جب وہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ کمینڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے, وہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پھر مردوں نے سوسائٹیز کی جو روش تھی وہ پیٹریارکل بنتی چلی گئی. میٹریارکل سوسائٹیز بہت تھوڑی ہیں. اگر آپ میٹریارکل سوسائٹیز کو جا کے دیکھیں تو وہاں پر تھنکرز پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں, وہ کہ وہ مشہور کبھی نہیں ہوئے, لیکن وہاں پر فیمیل ایلڈرز جو ہیں یا فیمیل شامنز جو ہیں, ان کو لوگ جا کے سولیسٹ کرتے تھے, پوچھتے تھے کہ جی اس سچویشن میں اس کا کیا حل نکالا جائے. تو اس سے یہ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مردوں نے اس طرح سے یعنی اپنا اجارہ داری قائم کر لی تھی, اور وہ اجارہ داری اسپریڈ آؤٹ کر گئی کیونکہ وہ باہر سے جا کے ریسورسز لاتے تھے. اس وجہ سے عورتوں کے لیے یہ سہولت ہو گئی. انفیکٹ ہمارے ایک سائیکالوجسٹ ہیں ڈیوڈ بس, تو انہوں نے ایوولوشنری سائیکالوجی کافی سارا کام کیا. انہوں نے کہا ہے کہ مردوں میں اور عورتوں میں جو جیلسی ہے اس کی نوعیت مختلف قسم کی ہے. مرد جب بھی جیلس ہوتا ہے تو وہ کسی مرد سے جیلس ہوتا ہے عورت کے ضمن میں, ٹھیک ہے, اور اس کی نوعیت جیلسی کی, حسد کی جو ہوتی ہے فزیکل ہوتی ہے. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس عورت کو اٹھا کے لے نہ جائے اور فزیکلی اس کے ساتھ ایسا نہ کر دے جو کہ اس کے لیے شرم کا باعث ہو. عورت کے دل میں جب جیلسی پیدا ہوتی ہے تو اس کی نوعیت جو ہوتی ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ دوسری شادی اگر کر لے گا یا دوسری عورت کے ساتھ چلے گا تو میرے ریسورسز لے جائے گا. اس کو فزیکل باڈی کا اتنا نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا. وہ یہ کہتی ہے کہ ریسورسز میرے جو سوکن کے ساتھ میں شیئر کروں گی, وہ شیئر کرنا جو ہے ڈیفیکلٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جب ریسورسز کی بات آ جاتی ہے تو اس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس شروع ہو جاتا ہے. عورت جو ہے وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتی ہے. اگر میں ریسورسز پرووائڈ کر رہا ہوں تو وہ عورت کہتی ہے کہ یہ میرا قوامون ہے, تو یہ لے آتا ہے, تو میری زندگی تو سہولت سے گزر رہی ہے نا, مجھے کام تو نہیں کرنا پڑ رہا. تو ان ریٹرن میں نے کیا دینا ہے, میں نے اس کو سبمیشن دینی ہے. تو جب وہ سبمسو ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے تھنکنگ کا پیٹرن نہیں. جب سے عورتوں کے رولز بدلیں, جب وہ نوکریاں کرنی شروع ہوئی ہیں, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دیر از اے ہیوج چینج. پچھلے 100 سالوں میں بے شمار بڑے بڑے جو ہے نام جو ہے وہ پیدا ہوئے, عورتوں نے نوبیل laureates پیدا کیے ہیں, اور پرپورشنز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اکنامک انڈیپینڈنس جو ہے, جو ریسورسز مردوں سے ایکسپیکٹڈ تھے, اب وہ عورتیں خود ہی کر رہی ہیں. تو وہ کیوں سنیں کسی کی بات. جی بالکل ٹھیک. ویسے ان جنرل عورت کی نفسیات کیا ہے؟ کسی حد تک ظاہر ہے مخصوص ہے, اس کی باڈیلی, سائیکولوجیکل, سوشل نیڈس کی بیسس پہ وہ ہے ڈفرینٹ. لیکن بالعموم اگر دیکھا جائے سارے کا سارا عورتوں اور مردوں کی نفسیات تقریباً ایک جیسی ہے. کوئی خاص اس میں وہ دیر آر ڈفرینسز, جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو دیر از ڈفرینسز بھی ہیں اور سملیرٹیز بھی ہیں جو دونوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن اسپیسیفکلی کہنا کہ ہم ڈیمینشنس کی بات کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیمینشن جو عورتوں میں موجود ہے مردوں میں موجود نہیں ہے. یہ ڈیمینشن جو ہے یہ ایک اسپیسیفک سائیکولوجیکل
پروفائل. لیکن اگر وہ کنسٹرکٹڈ ہے یا سوشلائزڈ ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈی کنسٹرکٹ ہو سکتی ہے, واپس لائی جا سکتی ہے, سو فورتھ. سو اس طرح سے مخصوص نہیں رہتی اگر وہ خاص طور پہ اگر وہ لرنڈ بیہیویئر ہو. اچھا, ایک ایسی قسم یہ ہے کہ ان پہ وائلنس ہو عورتوں پہ, جی, تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ اس کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. تو یہ خاص اس کو ٹرم بھی ہے اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے اوپر ہونے والی کسی ذاتی یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں, اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں. تو آپ کے خیال سے یہ جو ہے یہ عورتوں میں ہی ہے یا آدمیوں کے اندر بھی اس کی کوئی ریشو پائی جاتی ہے؟ دیکھیں جو چیز یہ عورتوں میں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں یہ مشترک ہے, یہ ہو سکتا ہے. عورتوں میں زیادہ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کے رولز میں جو کہ سبمسو رولز ہوتے ہیں اس لیے کرتی. کوئی بھی مرد جو سبمسو رول میں ہو اور اس کو اس کا پرووائڈر کچھ دے رہا ہو ان ریٹرن, جیسے ہم کسی پولیٹیکل افیلیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں, ٹھیک ہے, تو میں سبمسو رول میں ہوں گا. جو میرا لیڈر ہوگا اگر وہ مجھے ڈانٹ بھی دے گا تب بھی میں اس کی تعریف کروں گا, اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ ملتا ہے. یہ صرف بینیفٹ بیسڈ ہوگا؟ یہ بنیادی طور پہ بینیفٹ, یعنی انکانشیس لیول پہ بینیفٹ بیسڈ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بینیفٹ نہیں رہتا. یہ صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جو بینیفٹ اٹیچ ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر وہ نہیں رہے گا. کیا اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ کوئی بینیفٹ اٹیچ نہیں ہے لیکن وہ ایک نفسیاتی آپ کی اسٹیٹ بن گئی ہے؟ اگر وہ نفسیاتی اسٹیٹ بن گئی ہے تو پھر اسی طرح سے, چونکہ میری ماں کرتی آئی ہے میں بھی ویسے ہی کروں گی. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, لیکن وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی جو ہے رونما ہو جاتی ہے, انسان کو پتہ چل جاتا ہے. تبھی تو آپ یہ ساری فیمنزم کی موومنٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, آزادی نسواں کی جو ساری موومنٹ ہے اس کی بنیاد یہی ہے نا کہ ایک اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے جس کے اندر آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے کسی طرح سے بھی ایک انسان کے نیچے اس طرح سے نہیں ہے, وہ پیرلل ہو کے میرے ساتھ کولیٹرل ہو کے بات کرے گا تو ٹھیک ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہ میرا سبمسو رول ہو اور اس کا ڈومیننٹ رول ہو, ایسی صورت میں نہیں. اور جب وہ ڈومینیٹنگ رول نہیں رہتا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اس طرح سے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتی, اپنے پوائنٹ آف ویوز کو سامنے رکھتی ہے. جی بالکل. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مائنڈ گیم ہے سب کچھ, لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے مسلز, آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی بایولوجی یہ نہیں کام آتی, یہ مائنڈ گیم ہے جو کر لے. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ ہپنوٹائز بھی جیسے کرتے ہیں تو وہ ایک اسٹیٹ میں لے کے جاتے ہیں, اس میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پھر کہ یہ اگر عورت کے حوالے سے دیکھا جائے یا آدمی کے, کہ اگر مائنڈ گیم ہے تو بایولوجی کو پھر اتنا ہم کیوں امپورٹنس دیں کہ جی اس کے نہیں, وہ اس کا پریکرسر ہے بایولوجی کے بغیر, یعنی وہ اس کی شروعات ہے. بایولوجی نہیں ہوگی تو سائیکولوجیکل مائنڈ جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکتا. سائیکولوجیکل مائنڈ کے لیے جو مشینری پیچھے چاہیے وہ بایولوجی میں بیسڈ ہے. گاڑی اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک کہ انجن جو ہے وہ موجود نہ ہو, اس لیے امپورٹنس دونوں کو. گاڑی میں اگر تیل نہ ہو تو باوجود اس کے کہ وہ انجن ہے پھر بھی نہیں چل سکتی. گاڑی میں اگر بیٹری نہ ہو تو اس کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ ضروری ہے سافٹ ویئر کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے بات کہ یہ مائنڈ گیم بھی ہے. مائنڈ گیم اس طرح سے ہے کہ مطلب یعنی ہر وقت یہ آپ دیکھیں کہ فزیکل, اگر ہر کانسٹنٹلی فزیکل بیٹل رہے تو دونوں پارٹی بہت زیادہ لوز کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کو خدا نخواستہ یعنی میں کسی خاتون کو ماروں اور وہ مجھے ان ریٹرن مارے تو ہمارے پہ فزیکل اسکارز جو ہیں وہ پڑنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ریلیشن شپ زیادہ دیر چلے گا نہیں, ٹھیک ہے. اگر میں وربلی ابیوز کروں تو بھی یہ ریلیشن شپ زیادہ دیر نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. تو پھر اس سے نچلے درجے کا جو ہے نا وہ مائنڈ گیمز ہے کہ جب موقع ملے گا میں اپنی بات کروں گی اور جب مجھے موقع ملے گا میں اپنی بات کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے, بینیفٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جیسے کہ اگر ایک جانور ہے وہ بڑا طاقتور ہے لیکن وہ بندھا ہوا ہے اور وہ اگر تھوڑی سی کوشش کرے اس کو وہ کھاڑ کے اس کو توڑنے لے جا سکتا ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ بندھا رہتا ہے, وہ نہیں اکھاڑتا حالانکہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے. تو پھر ایک نفسیات ہی وہ اس لیے بندھا ہوا ہے کیونکہ اس کو کہیں جا کے کوئی شکار کرنا نہیں پڑتا, اس کو وہاں کوئی کھانا لا کے ڈال دیتا ہے. وہ کہتا ہے قلعے سے بندھے رہو, کھانا تو یہیں آ جاتا ہے نا. تو کیا وہ ایک فریڈم کی وہ نہیں ہوتی؟ نہیں, اگر وہ چوائس کرے فریڈم کی تو پھر وہ اپنا خود
اپنے ریسورسز کے لیے خود جا کے لے ضرور. اگر وہ فریڈم کو اتنا زیادہ انجوائے کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جو اس کے اندر اس کو ایفرٹ یا کاسٹ اس کو ڈالنی پڑتی ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے. جی. اور کیا اس پہ یہ بھی انفرنس ہو سکتا ہے, نکال سکتے ہیں آپ کہ بھلے آپ بہت اسٹرانگ ہیں یا آپ میں باڈی لیول پہ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کی ذہنی کچھ آپ کی نفسیاتی طور پہ آپ کو کنڈیشن یا کنسٹرکشن کر دی جائے تو وہ آپ اس کو استعمال نہیں کرتے, بلکہ وہ آپ کو جو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ آپ نے یہاں کھڑے رہنا ہے یا یہ کرنا ہے یا آپ نے اس رول میں رہنا ہے, آپ اس میں رہ سکتے. جی جی بالکل, کیوں نہیں. کمپلائنٹ بیہیویئرز جو ہیں وہ بڑے مشہور زمانہ ہمارا ایک تجربہ ہوا تھا بیک ان دا 60s, ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا اسٹینلے ملگرم نے, جس کو ہم اوبیڈینس آف دی اتھارٹی کے نام سے یا اوبیڈینس ٹو اتھارٹی کے نام سے جانتے ہیں. وہ ہائپوتھیسس صرف اتنا ہے کہ جو انسان دبا سکتا ہے, ڈومینیٹنگ ہے, وہ جس صرف انسٹرکشنز دے دیتا ہے تو باوجود اس کے کہ آپ مورل کانفلکٹ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کا وہ ہے. اس کا تجربہ جو دراصل نازی جرمنی کے اوپر تھا کہ وہ سولجر جن کو آرڈر دیا گیا کہ جوز کو مارو, وہ بندوق سے گولی سے ان جوز کو مار دیتے تھے, حالانکہ وہ خود کہتے تھے کہ وہ نہتے ہیں, وہ قیدی ہیں, ان کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ کچھ کہہ نہیں رہے, وہ ایک چھوٹے سے سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ آرڈر کرنل دے رہا تھا تو سولجر جو ہے وہ گولی مارنے کے بعد یہ کہتا تھا کہ میرا بلیدان نہیں, میری وجہ نہیں ہے, مجھے جو آرڈر دیا گیا نا وہ ہے. اب میں چونکہ اپنی تنخواہ سے, اپنے رینک میں, اپنے ملک سے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, یا تو میں فیصلہ کروں کہ میں آج آزاد ہوں, یہ میری بندوق, یہ میرے سارے فیتے وغیرہ اتار کے میں رکھ دوں, میں کہیں جا رہا ہوں میں, اور میں جیسی بھی زندگی دوسرے کی دیکھی جائے گی. ایسا کرنے والے بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ ہوتے, لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, میں اپنی زندگی جو آزادانہ بسر کرنا چاہوں گا. جی بالکل ٹھیک. اچھا, بڑھتی ہوئی جو پاکستان کے اندر اسپیشلی جینڈر ڈسپیرٹی ہے, اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ڈسپیرٹی ہے جو جینڈرز میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ جیسے کہ رول ہے عورت اور آدمی کا, مثلا ہمارے ہاں جو خواتین جن کو تھوڑی اکنامک امپاورمنٹ مل گئی ہے, تھوڑی اسپیس مل رہی ہے, وہ ڈول رسپانسبلٹی میں ہے, بھلے وہ میرڈ ہیں, ان میرڈ ہیں, گھر کی بھی ہے, باہر کی بھی ہے. پھر جو ورک پلیس ہے اس کے اندر ایک ہیرسمنٹ بھی ہے, پھر ہم نے ہیرسمنٹ لا بھی بنا دیا کہ ان سے اس کو بچایا جا سکے. تو اور اگر وہ پبلک پلیسز پہ جاتی ہے تو ہماری پبلک پلیسز اتنی سیکیور نہیں ہے, اتنی سیف نہیں ہے, اور جو اپوزٹ جینڈر ہے وہ اتنا سپورٹیو نہیں ہے کہ اگر عورت نکل کے باہر کام کے لیے آ رہی ہے یا اپنی گراسری کے لیے یا باقی چیزیں جو اب اس کو کرنی پڑی ہیں وہ کرنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے پبلک پلیسز سیف ہو جائیں, وہ ایزیلی وہاں کمیوٹ کر سکے. تو ایسا نہیں ہے ہمارے پاس. پچھلے ٹائم کی نسبت اب اس کے نمبر زیادہ ہیں, جو ہوتی ہے وائلنس بھی ہو رہا ہے, یا جو باہر نکل کے ہیرسمنٹ ہے وہ بھی ہے, کڈنیپنگ بھی ہے, تو بہت ساری اور ایسڈ تھروئنگ بھی ہے یہاں پہ, باقی جگہوں پہ بھی ہے آبویسلی. لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے وہاں وقت کے ساتھ اور اس موومنٹ کے بڑھنے کے ساتھ اگر ایک سائڈ پہ عورت تو اپنی لیے اسپیس پیدا کرتے ہوئے انکریج ہو کے باہر آ گئی ہے, لیکن جو اپوزٹ جینڈر ہے وہ اتنا ابھی اس کو اسپیس نہیں دے رہا. ہاں, یہ میرا خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو مختلف سوال ہیں. ایک تو جینڈر ڈسپیرٹی, جس کا مطلب ہے کہ جینڈر میں ڈفرینسز جو ہیں وہ تو رہیں گے, ٹھیک ہے, جو عورتیں باہر بھی آ گئی ہیں ان میں بھی اور مردوں میں بھی جو جینڈر ڈفرینسز, ان کی وجہ سے جو ریزلٹنٹ ایکشنز یا رسپانسز آ رہے ہیں وہ دراصل لا گیونگ ایجنسیز کا کام ہے کنٹرول کرنے کے لیے. جینڈر ڈسپیرٹی کو, یعنی اگر اس زمن میں آپ جینڈر ڈسپیرٹی کو لیں یا ان رسپانسز کو لیں جو کہ عورتیں سفر کر رہی ہیں باہر آنے کی وجہ سے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے there has to be some law abiding, law giving agencies, جو کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہراسمنٹ کا لا جو ہے بن گیا, تو یہ ایک طرح سے پروٹیکشن ہے ان عورتوں کی, چاہے وہ ابھی یوز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, لیکن ایٹ لیسٹ شروعات ہے. پہلے تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, تو ایٹ لیسٹ اب لیگلی اگر کوئی عورت جا کے کہے کورٹ آف لا میں کہ مجھے ہراس کیا جا رہا, تو there will be somebody who would listen کہ بھائی اس عورت کی جو داد پرسی جو ہے وہ کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہوئی. سو یہ تو ایکشن لیول پہ ہے, پالیسی لیول اور ایکشن لیول پہ ہے. تو یہ تو وہ ایلمنٹس ہیں یا وہ الز ہیں سوسائٹی کی جن کو
ہر سوشل ایجنسی کو مانیٹر کرنا چاہیے اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے کم کرنا چاہیے. اور جہاں تک جینڈر ڈسپیرٹی کا تعلق ہے وہ تو رہے گی. دونوں جینڈرز جو ہیں وہ مختلف ہیں کسی نہ کسی لیول پہ. یہ دیکھنا چاہیے کہ جینڈر ڈسپیرٹی برتری جو ہے ماسکولن برتری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. نہیں وہ ایونچولی کم ہو جائے گی, ایونچولی کم ہو جائے گی, رہے گی نہیں, ایسا ہوگا نہیں. کیونکہ مرد جو ہیں وہ سیکھ جائیں گے. جو اگر میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے باہر جا کے تو I will defend her at some point. ٹھیک ہے نا. تو دوسرے مرد جو ہیں they will form other groups whereby آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی میری بیوی ہے یہاں کے کام کرتی ہے تو اس کو ایک ایسی انوائرمنٹ میں آپ لوگ اس کو نہ چھیڑیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک پرسنل لیول پہ بھی یہ بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. جی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اگر یہاں ہیرسمنٹ کا یا پروٹیکشن کا بل اور اس طرح کے اور بل جو بھی بنے ہیں ان کے اندر کیسے عورتیں جا سکتی ہیں؟ کیونکہ اسٹگما بہت زیادہ ہے. اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا تو وہ کورٹ جانا افورڈ نہیں کرتے, وہ اور اس کی ایک انٹرپریٹیشن لوگ لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی ایون کہ اپنی فیملی میں بھی اس بات کو کرنے سے اجتناب کرتے ہیں کہ وہ جی ہماری ہی عزت کے اوپر بات آئے گی. تو جب ہماری سوسائٹی ایک اس طرح کا سوشل اسٹرکچر لے کے بیٹھی ہے جس میں اگر خاتون یا لڑکی کسی بھی ایسی ذاتی یا کسی بھی ایسے مسئلے کو بتانا چاہے تو گھر میں اس کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کو نہیں نکلنے دیا جاتا, تو پھر کیا جب قانون تک پہنچے گی نہیں تو وہ کیا اس کا سولوشن ہوگا؟ تو مورلی لوگوں یا اسپیشلی آدمیوں کو بہتر ہونا چاہیے وجہ اس کے کہ لیگلی, کیونکہ لیگیلٹی میں تو بہت کم خواتین جاتی ہیں. یہ تو ہماری سوسائٹی کے فیبرک کی ڈفیکلٹی ہے. ٹھیک ہے. جب میرا لائسنس میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میرا چالان ہو جائے تو یہ وہی واقعہ ہے جو کہ کسی عورت کو چھیڑ دیا جائے تو میں کہتا ہوں چلو چھوڑو لعنت بھیجو, میں نہیں جاتا کورٹ آف لا میں. تو یہ تو باوجود اس کے کہ ڈرائیونگ کے چالان کے اوپر جو لا ہے وہ غالباً 1800 سے موجود ہے سب کانٹیننٹ میں. ٹھیک ہے, 1890 سے یا کچھ اس طرح سے. لیکن یہ کہ یہ تو ہماری سوسائٹی کی ایک جنرل فارم ہے جس کے اندر ہم لیگل ایجنسیز کو اس طرح سے استعمال نہیں کرتے. ہمارے کلچرز میں اسٹگما جو ہے وہ نہ صرف عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ تو ایک جنرل پرابلم ہے. لیکن عورتوں کے ساتھ زیادہ مگر اس کا تناسب نکالنا چاہیے. یعنی یہ ایک اسٹڈی بنتی ہے کہ امپیریکلی یہ دیکھنا چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ اگر یہ زیادہ ہے تو کس طرح سے اور اس کو کس طرح سے ماپا جا سکتا ہے. کون سا ایسا پیرامیٹر ہوگا جس کو ہم جینڈر کراس جینڈر جو ہے ماپ سکتے ہیں. جی. اور ویسے سوسائٹی میں ایسے اسٹگماز کو دور کرنے کے لیے اگر عورت ایک ڈائیورس یا کھلا لیتی ہے تو ایک کلاس تو ہے جس میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا, لیکن زیادہ بڑی کلاس کے اندر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو سوسائٹی کا ہماری کا فیبرک بن گیا ہے اس کے اندر عورت کو ریلیف دینے کے لیے ان اسٹگما کو دور کرنے کے لیے کیا ایفیکٹ ہونی چاہیے؟ وہ ایجوکیشن نہیں ہے نا بیسکلی. تو آپ یعنی اس کی تشہیر ہوگی. اب آپ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھیں گے ہم جیسے, تو وہ بار بار جب لوگ دیکھیں گے تو وہ اس میں سے وہ انسینسٹیوٹی پیدا ہو جائے گی. ایونچولی آپ کو کہیں گے یار وہی تو انسان ہے, چھوڑو forget it. اگر اس نے کھلا لے لیا تو what's the big deal, آگے let's move forward. یعنی یہ جو روایتی طور پہ چیزیں چل رہی آ رہی ہیں یہ تو بریک آ ہی جائے گا. آہستہ آہستہ جیسے چیزیں آپ کی سوسائٹی میں کنزیومر پروڈکٹس جو ہیں وہ آ گئے ہیں, سب لوگ استعمال کر ہی رہے ہیں نا. ایک زمانہ تھا کہ اس کے خلاف بھی ریزسٹنس تھی کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنا ہی کھانا پکانا, باہر سے کوئی نہ کھانا کھائے. لیکن اب وہ اتنی مجبوری ہو گئی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یار اب گھر میں پکانا تو اٹس پاسبل نہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود بخود دھل جائے گا, وقت لگے گا ضرور, لیکن یہ دھل ضرور جائے گا. اور یہ غالباً میسز جسے پرانے زمانے میں کہتے تھے پبلک انسٹرکشن جو ہے, ناٹ ایجوکیشن بٹ پبلک انسٹرکشن جو ہے وہ اس کو چینج کرے گی. میڈیا اس میں بہت زیادہ پارٹ پلے کرے گا, آپ کا سوشل میڈیا بہت زیادہ پارٹ پلے کرے گا, آپ کی جنرل ڈسکشنز جو ہیں یا تھنک ٹینکس جو ہیں, ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ پارٹ پلے کرے گی اور یہ چیزیں جو ہیں کم ہو جائیں گی, یہ ڈسپیرٹی کم ہو جائے گی. جی بالکل ٹھیک. تو آخر پہ آپ پاکستانی عورت کو کچھ بھی کہنا چاہیں؟ پاکستانی عورت بڑی اچھی ہے, بڑی ریزیلینٹ ہے. میں اس کو کوئی میسج دینا چاہیں مزید
اس کو انکریج کرنے کے لیے اور مزید اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، یا کوئی بھی لائن، کوئی سجیشن ہو، کوئی گائیڈنس ہو؟ میرا میسج یہ ہے کہ یعنی انڈیپینڈنس کے ساتھ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی شولڈرز پہ آتی ہے. عورتیں جو ہیں جیسے جیسے اپنے حقوق لے کر اور اپنی آزادی لے کر آزاد ہو رہی ہیں، یہ یاد رہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری رسپانسبلٹیز بھی اس کے شولڈر پہ آتی ہیں. تو وہ رسپانسبلٹیز کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار رہے، اور یہ سوچے کہ وہ خود سے جج کرے کہ کہاں امپورٹنٹ فیکٹرز اس کے لیے جہاں پر اس کی آزادی کو پامال کرتے ہیں ان سے بچے، یا ان سے نبرد آزما ہو یا ریزیلینٹ ہو ان کے خلاف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر وہ کسی کی زندگی کو آسان اور سہولت دے سکتی ہے اور ایک گلوبل تھاٹ کو جنم دے سکتی ہے ود ریفرنس ٹو پیپل اراؤنڈ ہر، اس کو ساتھ رکھے. کیونکہ میٹرنل رولز جو ہیں وہ گھروں کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ آپشن دی گئی ہے کہ آپ ایک آدمی سے شادی کرنے کے بعد دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کر کے پھر تیسرے آدمی کے ساتھ شادی کر لیں، تو یہ آپ کی آپشن ہے، یہ آپ کی فریڈم ہے، آپ جو کر سکتے ہیں. لیکن یہ سوچنا چاہیے اب بیک لیش میں کہ کیا کوئی گھر بن سکے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اٹ ول بی این ایکویولنٹ. یہ ایک سوچنے کا مقام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں، میں نے اپنی زندگی میں مزہ کرنا ہے تو میں 4 آدمیوں سے شادی کروں گا، میرا گھر بنانے کا کوئی موٹیو نہیں ہے. I'd like to lead my life. لیکن اگر if you want to make a life جس کے اندر آپ نے ایک انسٹیٹیوشن چھوڑ کے جانا ہے، تو پھر with your freedom there are costs that are attached to it. Thank you very much. Thank you.